إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کی تائید اور نصرت کے حوالے سے امید رکھتے ہوئے آج ہم خلاصہ مضامین قرآن کا آغاز کر رہے ہیں کہ رات کو نماز تراویح میں جو قرآن مجید کا حصہ تلاوت کیا جائے گا، عام طور پہ 125 پارہ پڑھا جاتا ہے روزانہ نماز تراویح میں، تو انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خلاصہ مضامین کے حوالے سے چند باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہر آیت کا ترجمہ نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کے اندر جو بیان کیے گئے واقعات اور مسائل ہیں ان کو تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو یہ رہنمائی اس میں سے انشاءاللہ مل سکے گی کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہر رکوع کا اصل عنوان کیا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس کے اندر کون سی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر رکوع کی اہم باتیں، ویسے تو جو کچھ بھی اللہ نے فرمایا ظاہر ہے وہ سارے کا سارا ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، لیکن ان میں سے بعض نکات ایسے ہیں کہ جنہیں مختصر طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جو تفصیل طلب ہیں، تو ہم تفصیل طلب مباحث کے اندر نہیں پڑھیں گے، خلاصے کے اندر ان کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قبل اس سے کہ میں سورہ فاتحہ سے آغاز کروں، ایک اہم اور بنیادی بات جو ہم سب کو جاننا ضروری ہے، قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور یہ کل کا کل من و عن محفوظ ہے اور موجود ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کا قرآن مجید سے متعلق یہ عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہونا چاہیے، کسی شک و شبہ میں کسی بھی اعتبار سے مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس عقیدے پر اسلام کی پوری بنیاد کھڑی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر، اس کے اللہ رب العزت کی طرف سے نزول کے حوالے سے یا اس کی حفاظت کے حوالے سے کسی بھی شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایمان نامکمل ہے، بلکہ ایمان باقی نہیں رہتا، اور اس پر اسلام کی کوئی تعبیر قائم نہیں کی جا سکتی۔ پھر پوری تعلیمات سے اعتماد اٹھ جانے والی بات ہے۔ تو پہلی بات
عقیدے کی۔ دوسری بات جو اہم ترین ہے، قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ قرآن مجید کا اصل موضوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی ہے کہ انسان نے اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کیا رہنمائی، کیا احکامات، کیا ہدایات ہیں جو نازل فرمائی گئی، اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رضا اور جنت کا حقدار جو ہے وہ بن جائے گا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے۔ اسے الفاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی اوپننگ ہو رہی ہے اس سورہ مبارکہ سے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام اساس القرآن، قرآن مجید کی اساس اور بنیاد۔ اس نام کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ایک دعا ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا ہمیں اللہ سکھا رہے ہیں۔ کس حوالے سے؟ انسان اپنی زندگی میں جس چیز کا سب سے زیادہ محتاج ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہدایت۔ ابتدا سے لے کے زندگی کے آخری دن تک انسان سب سے زیادہ جس چیز کا محتاج ہے وہ ہدایت ہے۔ اگر ہدایت ہے تو دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں تو دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ اگر ہدایت ہے تو اولاد نعمت ہے، اور اگر اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے تو اولاد فتنہ بن جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، انسان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گی۔ اگر ہدایت ہے اور مال ہے تو وہ نعمت ہے، اگر مال ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ مال فتنہ بن جائے گا، انسان کے لیے گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح ایک ایک نعمت کا آپ جائزہ لیجئے کہ اگر انسان کو ہدایت ہے تو پھر جو کچھ ہمیں دنیا میں حاصل ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان پر ہم جتنا بھی اس کا شکر کریں وہ کم ہے۔ اور ہدایت کی وجہ سے ہی انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو جذبہ شکر بھی پیدا نہیں ہوتا، انسان ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ، اسے اساس القرآن کہا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اور انسان ہر نماز میں اللہ سے قول و قرار کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور اس دعا کے جواب میں پھر آگے پورا قرآن مجید ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اور سورہ فاتحہ کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
اس کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی بندگی کا اعتراف ہے، عاجزی کا اعتراف ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد انسان اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کن کا راستہ؟ کہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن سے تو راضی تھا، جن کو تو نے دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعامات کیے۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، نہ کہ مغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ یہود و نصارہ کے راستے پر، کہ جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے اور تیرے غضب کے حقدار بنے۔ اور پھر جب بھی دعا مانگتے ہیں تو دعا کے آخر میں آمین، اے اللہ اسے قبول فرمانا۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے، اس میں ہدایت پانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے۔ کون لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کہتا ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے متقیوں کے صفات بیان کیے گئے۔ متقی ہیں کون؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ ان کی صفات ہیں، اہل ایمان کی اور متقیوں کی صفات۔ اور اس کے بعد بالکل ایک اپوزٹ کردار ہے، متقی صاحب ایمان لوگوں کے اپوزٹ ایک کردار ہے جو کفار کا ہے، کافر کا ہے۔ آگے پھر دو آیتوں کے اندر ان کا ذکر کیا گیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کہ جو لوگ تکبر اور غرور اختیار کرتے ہیں اور متکبرانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جو بات کو سننے پر آمادہ ہی نہ ہو، جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، انہیں ہدایت کیسے مل سکتی؟ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی۔ تو گویا کہ ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ہدایت اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے، اور ہدایت ملتی اسے ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ دنیا جہان کی ہر چیز اور ہر نعمت اللہ بن مانگے بھی ظالموں کو بھی، کافروں کو بھی، مشرکوں کو بھی، سب کو دیتا ہے۔ حساب کتاب آخرت میں لے گا، لیکن ہدایت بغیر طلب کے کسی کو نہیں ملتی۔ اور اس کی کتنی ہی مثالیں ہیں۔ مکے کا ابو جہل اور ابو لہب ہدایت کے طلبگار نہیں بنے تو انہیں ہدایت نہیں ملی۔ فارس کے سلمان، روم کے صہیب اور حبشہ کے بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہدایت کے طلبگار بنے، انہیں ہدایت مل گئی۔ اور وہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے پھر کہ اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ دوسرے رکوع کے اندر منافقانہ کردار کی وضاحت کی گئی ہے۔
منافق جو بظاہر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کا دل نور ایمان سے خالی رہتا ہے، اس لیے کہ جب بھی ایمان کے کچھ تقاضے اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ روح گردانی کرتا ہے، وہ اعراض کرتا ہے، وہ جان چھڑاتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ بہانے کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے، پورا رکوع منافقین کا کردار۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منافقانہ کردار جو ہے اس کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ منافق کے اندر کیا کیا خامیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بیان فرما دیا اور مثالوں کے ساتھ واضح کیا۔ موٹی سی بات تو یہی ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہو۔ حدیث میں منافق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ایک حدیث میں 3 ہے، ایک میں 4 ہے، کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، بات بات پہ جھگڑتا ہے، اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر، وعدہ کرتا اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا کہ اس کا جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں منافقین کا کردار زیر بحث آیا ہے اور اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع، اس میں قرآن مجید کی عظمت اور اس کی دعوت یہ بیان کی گئی ہے، اور اس میں پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، اس لیے کہ اللہ تو پوری انسانیت کا رب ہے نا، اور اس نے کتاب بھی تمام انسانوں کے لیے نازل کی ہے، یہ نہیں کہ یہ صرف ہماری کتاب ہے۔ قرآن مجید ہماری ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ورنہ قرآن مجید بھی تمام انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں تمام انسانوں کو زندگی کے ہر گوشہ میں اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی گئی ہے، اور اس حقیقت کا انکار کرنے والے، یعنی جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، جو اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار نہیں کرتے، ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، پھر لے آؤ تم بھی ایک ایسی صورت بنا کے اور بلا لو جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان سب کو، کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دعویٰ میں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ نہ وہ کر سکتے ہیں، نہ کر سکتے تھے، نہ کر سکیں گے کسی بھی اعتبار سے۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو فاسق قسم کے لوگ ہیں ان کی بعض نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی تو یہ ہے کہ قرآن مجید سے بھی ان کو گمراہی ہی نصیب ہوتی ہے، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر۔ قرآن مجید حالانکہ کتاب ہدایت ہے، ہدایت تو اسے ملے گی جو ہدایت چاہے گا، جو ہدایت کا طلبگار بنے گا، جو اس کے اندر بھی اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ کے، بے بہارا چھوڑ کے، اپنی ذہنی اور اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے جو اس کے اندر خیالات اور جذبات ان کے لیے وہ دلائل تلاش کرے گا، تو پھر سوائے گمراہی کے اس کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو ایسے لوگوں کو سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر مزید فرمایا کہ ان لوگوں کی کچھ نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں،
وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے حکم دیا، جن لوگوں کے ساتھ اللہ نے تعلق کو قائم رکھنے کا، صلہ رحمی کا، جڑ کر رہنے کا حکم دیا، ان کو بھی وہ قطع کرتے ہیں۔ تو ایسی ساری نافرمانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ مفسدین ہیں، یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔ رکوع نمبر 4 جو ہے آگے سورہ بقرہ کا، اس میں فلسفے کے مضمون بیان کیے گئے۔ فلسفی، فلسفے کا موضوع ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ کائنات، انسان، اور پھر اس کائنات کا خالق اللہ، ان چیزوں کے بارے میں جو سوالات اٹھتے ہیں انسان کے ذہن میں، یہ کائنات کیوں وجود میں آئی، اس کو کیوں بنایا گیا، یہ کیسے بنی، یہ فلسفے کے سوالات ہیں۔ اس کا خالق کون، اس کا مقصد تخلیق کیا، انسان کیسے وجود میں آیا، کیسے اسے بنایا گیا۔ تو گویا کہ کائنات، خالق اور انسان، یہ فلسفے کے اصل موضوعات ہیں۔ ان کا جواب قرآن مجید نے بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہ دیکھو کائنات کا خالق اللہ ہے، انسان کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسان کو اللہ نے زمین میں خلافت عطا فرمائی، اپنے احکامات کی تنفیذ کے لیے اسے اپنا نائب قرار دیا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی عطا کردہ ہدایت اور رہنمائی کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا صحیح نمائندہ ہے، وہ نیابت صحیح کر رہا ہے۔ یہ خلافت اور نیابت جب تک انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری تھا تو نبی اور رسول ہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے۔ جب نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آخری نبی اور رسول، دین مکمل ہو گیا۔ اب خلافت عامہ کا تصور ہے، اب مسلمانوں میں سے خلیفہ کوئی عام انسان ہوگا جو خود شریعت کے احکامات کا پابند ہوگا اور دوسروں کو بھی اسی بات کی تاکید کرے گا، حکم دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، ان کا جو ہر خلیفہ کا پہلا خطبہ جو بھی ہے عوام کے سامنے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ ہر خلیفہ نے یہی کہا کہ جب تک میں خود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند رہوں، تم پر لازم ہے میری پابندی، اور جب تم دیکھو کہ میں خود اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند نہیں، تو اب تم پر لازم نہیں ہے میری اطاعت اور میری فرما برداری، اس لیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جا سکتی خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح کا خطبہ ہے حضرت عمر فاروق کا، اسی طرح کا ہے حضرت عثمان غنی کا، اسی طرح ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رکوع نمبر 5 جو ہے، اس میں رکوع نمبر 4 کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ خلافت عطا فرمائی، اور انسان کے مقابلے میں بھی ایک شخصیت اللہ نے پیدا کی، وہ شیطان ہے۔ اور شیطان نے قسم کھائی، قول و قرار کیا کہ میں انسان کے اوپر حملہ آور ہوں گا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ہاں، جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، بس وہی اس کی جو ہے وہ گرفت سے بچ سکیں گے اور اس کی فتنے سے بچ سکیں گے۔ تو بہرحال شیطان بھی انسان کے پیدا ہوتے ہی ساتھ لگا لیا جاتا ہے، اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اور اس کے اندر وسوسہ اندازیاں کرتا ہے۔ لیکن جو بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت
اور رہنمائی ہے اس کو فالو کرتا رہے گا، اس کی پیروی کرتا رہے گا، وہ انسان شیطان کے حملوں سے اور اس کی جو بھی وسوسے ہیں ان سے وہ محفوظ رہے گا، وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع، اس میں سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا۔ اس رکوع میں انہیں دی گئی جو بھی ہدایات ہیں ان کا خلاصہ بیان کیا گیا، اور انہیں نصیحت کی گئی ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، باجماعت نماز ادا کرو، اور قول و فعل کے تضاد سے بچو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے رہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ ہم سے پہلے امت مسلمہ کا سٹیٹس بنی اسرائیل کا تھا، آخر وہ اس سٹیٹس سے کیوں معزول کر دیے گئے؟ ان کے اندر بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ دوسروں کو تو بڑی اچھی اچھی باتیں کہتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے کہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دعوت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نیکی کی جو دعوت آپ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں، جب تک آپ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوگے، اس کے اندر کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوگی، اس کا کوئی اثر جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ لوگ تو آپ کو ایک ماڈل کے طور پر دیکھیں گے نا، ایک نمونے کے طور پر دیکھیں گے، تو جب آپ کے ہی قول و فعل میں تضاد ہے تو آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ کیا اثر دکھائے گی۔ اسی طرح رکوع نمبر 6 ہے، اس میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات نازل کیے یا جن انعامات سے انہیں نوازا ان کا ذکر ہے، اور پھر بنی اسرائیل نے کس طریقے سے اس کی ناشکری کی اس کا ذکر ہے، کہ اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے بچایا۔ فرعون ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا، عورتوں کو اپنی لونڈیاں کنیزیں خادمائیں بناتا تھا، اور ان کو غلام بنا رکھا تھا۔ یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی ان پر۔ اللہ نے فرعون کی غلامی سے نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اندر مبعوث کیا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے نجات دہندہ ہے، انہوں نے فرعون کی غلامی سے قوم بنی اسرائیل کو نجات دلائی۔ پھر یہ کہ صحرائے سینا کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی غلامی سے لے کر نجات دلا کر نکلے ہیں اور دریائے نیل کو کراس کیا ہے، اور اس سے آگے صحرائے سینا کے اندر بادلوں کا سایہ اللہ نے کر دیا ان پر، یہ اللہ کا انعام تھا۔ کھانے کے لیے من و سلوہ نازل کر دیا ان کے لیے، یہ اللہ کا انعام تھا، لیکن انہوں نے مستقل نافرمانی کی روش اختیار کی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جو بھی ان کو بتاتے دین کے احکامات، اس پر وہ عمل کرنے سے کتراتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جو انعامات تھے اس کی ناشکری اس انداز میں کی، کہنے لگے کہ دیکھو یہ من و سلوہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم تو بس کھانا چاہتے ہیں جو زمین سے اگائی جانے والی کھیتیاں ہیں، سبزیاں ہیں، یہ ککڑی ہے، یہ گیہوں ہے، یہ پیاز ہے، یہ لہسن ہے، یہ اس طرح کی یہ دال مسور ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہم کھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک جو ہے وہ ان کے لیے یہ متعین کر دیا کہ ٹھیک ہے، وہ نعمت جس کی ناشکری کی اس کو روک دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اب اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد وہاں سے جا کر جو ہے کھیتی باڑی کرو اور اپنی پسندیدہ غذائیں کھاؤ۔ اب جب خود اگانی پڑے اور کھانی پڑے تو یہ کوئی آسان کام ہے؟ ہل جوتو، پانی دو، بیج ڈالو، دیکھ بھال کرو، اب یہ کوئی آسان کام ہے؟ تو گویا کہ وہ جو سب کچھ نازل ہو رہا تھا اللہ کی طرف سے انعامات کی شکل میں، وہ روک دیا گیا۔ اب کہا کہ ٹھیک ہے کماؤ اور کھاؤ، تو اب گویا کہ ان پر ایک قسم کی ذلت اور مسکنت جو ہے وہ تھوپ دی گئی، کبھی کوئی چیز کم پڑ رہی ہے، کبھی کوئی چیز کم پڑ رہی ہے، کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو رہا ہے، کبھی وقت پہ بارش نہیں ہوئی، کبھی وقت پہ کھیتی اچھی نہیں آئی، کبھی کھیتی ہے تو پھل اچھا نہیں آیا۔ یہ سارے مسائل ان کے ساتھ گویا کہ ان کے ہر طرح کی شارٹیج ان کے یہاں پیدا ہو گئی اور مشکلات کے اندر گھر گئے ناشکری کی وجہ سے۔ تو جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ اسے دیے گئے انعامات سے محروم کر دیتا۔
اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آگے جو ایک رکوع ہے، رکوع نمبر 8، اس میں اللہ نے ایک حکم دیا بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے، وہ یہ تھا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ کس کانٹیکسٹ میں؟ کہ ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ اسی نام سے یہ سورہ ہے، سورہ البقرہ، عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو۔ ان کے ہاں ایک قتل ہو گیا تھا اور وہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوسری طرف یہ کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی، گائے کی بڑی محبت تھی، یہ اس کو معبود سمجھے بیٹھے تھے۔ ان کے دلوں سے محبت کا نکالنا گائے کا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اسے، اور دوسرا یہ کہ موت پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا ایمان اور یقین وہ بھی کمزور پڑ گیا ہوا تھا۔ وہ معجزانہ طور پر ان کو دکھانا کہ اللہ مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ کرتا ہے، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جائے اسے اگر فوری طور پر قبول کر کے من و عن اس پر عمل کر لیا جائے تو انسان بڑی آزمائش سے بچ جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ گائے کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر اور کیا اس کے اوصاف ہونے چاہیے۔ اب جس طرح وہ سوال کرتے گئے اس طرح وہ مشکل میں پھنستے گئے۔ تو گویا کہ ان کے لیے پھر ایک گائے متعین کر دی گئی، اور وہ گائے بھی ایسی متعین کی کہ جو ان کی نظروں میں سب سے زیادہ مقدس بھی تھی اور قیمتی بھی تھی۔ اور پھر بالآخر انہوں نے وہ گائے ذبح کی، اور اگر وہ نہ ذبح کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے۔ تو اس لیے اس واقعہ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، اور بیجا قسم کے سوالات اٹھا کر اپنے آپ کو خود مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگلا رکوع جو ہے اس میں بنی اسرائیل کے علماء اور عوام ان کا ایک نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے۔ عوام کا حال ہم سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ ان کے عوام بھی اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اور اپنے علماء کے رحم و کرم پر تھے، اور ان کے علماء جھوٹے مسائل بیان کر کے لوگوں سے مالی مفادات حاصل کرتے تھے اور ان کو ان کی مطلب کا فتویٰ دے دیتے تھے، عوام کو بھی اور خاص کو بھی۔ ایسے علماء کو علماء سو کہا جاتا ہے، برے علماء، کہ جو لوگوں سے کچھ مفاد حاصل کریں اور پھر جو بھی ان کے پاس آئے اس کو اس کی مطلب کا کوئی نہ کوئی فتویٰ اور مسئلہ حل کر کے دے دیں۔ تو اس رکوع کے اندر یہ رکوع نمبر 9 ہے سورہ بنی اسرائیل کا، کہ بنی اسرائیل کے علماء اور عوام کا حال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ عوام دین سے بالکل نابلد، ناواقف، پوری طرح علماء پر انحصار کرتے تھے، اور علماء ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ اگر علماء حق ہوں تو یقیناً وہ صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اور امت مسلمہ الحمدللہ کبھی بھی علماء حق سے خالی نہیں رہی۔ آج بھی کچھ مفاد پرست لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی کسی کو غلط فتویٰ دے دیتے ہوں یا کسی کے لیے کوئی جواز تلاش کر لیتے ہوں، لیکن صاحب علم، صاحب عمل اور اہل حق علماء آج بھی موجود ہیں۔ انہی سے رہنمائی کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ جس کے علم پر، جس کے عمل پر اور جس کی بصیرت پر انسان کو اعتماد ہو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر آدمی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا۔ رائے تو آپ جس کے پاس بھی چلے جائیں گے وہ کوئی نہ کوئی رائے آپ کو دے دے گا۔ آپ اپنی جسمانی صحت کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی روحانی صحت کے لیے بھی اچھے سے اچھے صاحب علم اور صاحب عمل عالم دین کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اپنی جسمانی صحت کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں اچھا ڈاکٹر کون ہے، اچھا طبیب کون ہے، ڈائگنوز صحیح کون کرتا ہے اور دوائی کون صحیح دیتا ہے۔ اسی طرح پہلے
لوگوں سے معلومات کر لیں، جان پہچان حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علاج کے لیے رجوع کریں۔ اسی طرح علماء کا معاملہ ہے کہ علماء میں سے بھی آپ ہر مسجد کا مولوی جو ہے اس کے پاس چلے جائیں، وہ کوئی نہ کوئی رائے تو دے دے گا، لیکن اگر مبالغہ نہ ہو تو 50% سے زیادہ علماء مساجد کے وہ صرف حافظ ہوتے ہیں، علماء نہیں ہوتے، اور چند باتیں انہوں نے دین کی سیکھ رکھی ہوتی ہیں اور لوگوں نے اپنا دین کا سارا معاملہ ان کے حوالے کر رکھا ہوتا ہے۔ اس کو صرف شہروں پر قیاس نہ کریں، شہروں میں صورتحال بہتر ہے کہ اکثر علماء ہی کو مسجد میں تعین کیا جاتا ہے، لیکن ہماری اکثریت تو دیہاتوں سے تعلق رکھتی ہے، اور دیہاتوں میں باراڑی کے علاقوں میں عام طور پر جو ہے وہ صاحب علم علماء بہت کم ہوتے ہیں، تو اس لیے دینی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی اچھے صاحب علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ انسان غلط راستے پر چل کر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے ہے رکوع نمبر 10۔ اس میں دین کی تعلیمات پر جزوی عمل کرنا، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی دین کی تعلیمات میں سے بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اب بھی یہ طرز عمل تو یہود کا تھا، لیکن آج ہم مسلمان بھی اس طرز عمل سے خالی نہیں ہیں۔ دین کی جو بات ہماری من کے مطابق ہے، ہماری پسند کے مطابق ہے، اس کو تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دین کا جو حکم ہماری طبیعت پر گراں گزرتا ہے اس کو ہم بغیر کسی تردد کے اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب ہے۔ تو گویا کہ ایسے طرز عمل سے بچنا چاہیے کہ دین کے بعض احکامات پر عمل کیا جائے اور بعض کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ مجھے بتائیے، ایک بڑی خوبصورت بات میں نے کل ہی سنی ایک کلپ میں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی سے رشوت لے رہا ہے، اور اسی دوران وہ بیٹھے کسی ہوٹل پر ہیں، اسی دوران وہ کہتا ہے کہ ہوٹل والے جو بھی سرو کرنے والا ہوتا ہے بہرا اسے کہ بھی چائے کے 2 کپ لے آؤ۔ وہ 2 لوگ بیٹھے تھے، چائے کے 2 کپ لے آؤ۔ 1 کپ میں چینی نہیں ڈالنی، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میرے لیے نقصان دہ۔ ساتھ ہی کوئی ایک شخص اور بیٹھا تھا، وہ تڑپ کے رہ گیا اس کی یہ بات سن کر، کہتا ہے ڈاکٹر کے کہنے پر، ڈاکٹر کے مشورے سے چینی جو ایک جائز اور حلال چیز ہے اس کو چھوڑ رہے ہو، اور اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ دے، رشوت کا لین دین کر رہے ہو۔ اللہ کے کہنے پر حرام نہیں چھوڑ رہے۔ حرام کھانا تمام عبادات کو ضائع کر دیتا ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ اور مجھے بتائیے، سود حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کتنا بڑا حرام ہے، شاید اس سے بڑا حرام اور کوئی نہیں۔ زنا سے بڑا حرام، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے قانونی تحفظ حاصل ہے، اور ہم نمازیں بھی، حج بھی، عمرے بھی، زکوٰۃ بھی، یہ سب کچھ دینے والے لوگ بھی سود سے پاک نہیں ہیں۔ تو پھر نتائج کیسے نکلیں گے؟ دین کی برکات کا ظہور کیسے ہوگا؟ کس طریقے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ بہرحال اس رکوع کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جزوی نہیں، اسلام کو ایز اے ہول، ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اسے مانو اور اس پر عمل کرو۔
پھر اس کی برکات کا ظہور ہوگا۔ اگلا رکوع ہے 11واں رکوع۔ اس میں بنی اسرائیل کا ایک حسد وہ بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل توقع یہ لگائے بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزماں کا ظہور انہی کی نسل میں ہوگا، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 4000 نبی اور رسول اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، اور یہ سارے بنو اسحاق میں سے تھے۔ تو ان کو توقع یہ تھی کہ نبی آخر الزماں جو ہے یہ بھی انہی کی نسل میں سے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل۔ تو انبیاء بنو اسرائیل جو ہیں وہ بنو اسحاق میں سے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے۔ اب یہ حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، تو نقصان کس کا کیا؟ اپنا۔ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو جب کسی سے جیلسی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنا بڑے سے بڑا نقصان جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کا اندازہ بساوت کا اسے نہیں ہوتا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ اپنا کر لیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ خواہش یہ تھی ان کی کہ ان کو اللہ لمبی عمریں دے اور بہت مہلت دے، تو اسی رکوع کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ تم 1000 سال بھی جی لو نا تو تب بھی موت آ کر رہے گی، اور اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب آ کر رہے گا۔ یہ لمبی عمر تمہیں نہ موت سے بچا سکتی ہے نہ اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ اس سے اگلا رکوع جو ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اس میں بنی اسرائیل کی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی۔ یہ جیوز بنی اسرائیل یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ کیوں؟ کہ وہ غلط وحی کو غلط سائیڈ پر لے گیا۔ وحی کا سلسلہ تو جاری تھا بنو اسحاق میں، انبیاء بنی اسرائیل کی طرف، سارے نبی اسرائیل میں آ رہے تھے۔ یہ آخری وحی جو ہے، یہ آخری کتاب جو ہے، یہ بنو اسماعیل کی طرف جو چلی گئی، تو یہ جبرائیل نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ان کو جواب دیا گیا ہے کہ جبرائیل نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ جبرائیل تو فرشتہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے اور امین ہے، امانت دار ہے، اور فرشتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہ یفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کے حکم میں معصیت کرتے ہی نہیں۔ لہٰذا جبرائیل نے قرآن اگر نازل کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم اور اللہ کی منشا کے مطابق نازل کی، اس کا جواب دیا گیا۔ پھر ان کو یہ اعتراض ہے یہودیوں کو، وہ اگلے رکوع میں، رکوع نمبر 13 میں ان کو اعتراض یہ ہے کہ پہلی تورات کیوں منسوخ کر دی گئی اور قرآن کیوں نازل کر دیا گیا؟ اب سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو یہ تو ایک احمقانہ سوال ہے۔ اتھارٹی کس کے پاس ہے کسی بھی کتاب کو نازل کرنے کی، کسی بھی نبی کو اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یہ تو براہ راست اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ علی کل شیء قدیر ہے، احکم الحاکمین ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی ہے، تو پھر یہ سوال تو اس سے ہو ہی نہیں سکتا، اور وہی بہتر جانتا ہے اپنی حکمتوں کو کہ اس نے تورات کو منسوخ کر کے قرآن مجید کیوں نازل کیا۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اللہ رب العزت جب بھی کوئی آیت
منسوخ کرتے ہیں یا جب بھی انہوں نے کسی کتاب کو منسوخ کیا تو بعد میں یا تو ویسے ہی احکامات اور دے دیے یا اس سے بہتر دے دیے، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا اعتراض بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ آگے رکوع نمبر 14 جو ہے، میں ہر رکوع کا خلاصہ، ہر رکوع کی سمری بیان کر رہا ہوں صرف 2-3 جملوں میں، 2-3 منٹ کے اندر۔ اس میں یہود اور عیسائی ان کے بارے میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، اے مسلمانوں، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے رسول سے راضی نہیں ہوئے، تم سے اور ہم سے کیسے راضی ہو جائیں گے؟ ہاں ایک ہی صورت ہے، جو وہ کہتے ہیں مانتے جو، پھر وہ تمہارے ساتھ راضی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ویلنٹائن مناؤ، منا لو، وہ خوش ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کرسمس مناؤ، منا لو، خوش ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ان کا کلچر اپنا لو، خوش ہوں گے۔ وہ کہیں گے شادی کے بغیر رہنے کی زندگی اپنا لو، خوش ہوں گے۔ جو آپ کو وہ ہدایات دیتے جا رہے ہیں ان کو آپ لا تتخذوا اليہود والنصارى ولن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، جو وہ تمہیں کہتے جا رہے ہیں تم اس کو مانتے چلے جاؤ تو پھر وہ راضی ہوں گے۔ اب مجھے بتاؤ، تمہاری معیشت کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا، تمہاری سیاست کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا، تمہارے خاندانی نظام کے اوپر وہ حملہ آور ہیں۔ یہ رشتوں کا تقدس یہ تو اسلام بتاتا ہے، یہ والدین کے حقوق اور ان کا احترام یہ تو اسلام بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں والدین کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دو، ان کے دیے ہوئے نعرے ہیں، یہ جو عورت مارچ ہوتا ہے یہ ان کے دیے ہوئے نعرے ہیں، میرا جسم میری مرضی، لال لال سلام، یہ سارے سلوگنز انہی کے دیے ہوئے۔ تو جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے جاؤ، پھر ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ وہ تم سے کبھی۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تم دین بیچ کر، دین دے کر، اس کے بدلے میں دنیا، اس کے بدل میں ان کی ایسی ایسی چیزیں کہ جن کا ہمارے دین سے، ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، وہ اختیار کرتے چلے جاؤ، تو کہاں تک جاؤ گے؟ وہ تمہارا ایمان چھوڑیں گے؟ تمہارے اندر کوئی خیر کا کام چھوڑیں گے؟ تو قرآن نے واضح بتایا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرو، اس کی مدد اور نصرت آئے گی۔ ان کی مدد اور نصرت کے حوالے سے یہ نہ کہو گے ہم نے ان کی ایک بات مان لی اب وہ ہمیں یہ رعایتیں دے دیں گے، ہم نے ان کی دوسری بات مان لی اب وہ ہمیں یہ رعایت، نہیں، وہ تو آہستہ آہستہ تمہیں اپنے جال میں پھنساتے جا رہے ہیں اور تمہارے گرد دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 15۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عکس ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور وہ عکس کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحان در امتحان، امتحان در امتحان۔ اللہ کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو بہت سارے امتحانات میں آزمایا، ان سب میں پورے اترے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انہیں بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا، پوری انسانیت کا امام۔ کون سی آزمائش ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر نہیں آئی؟ جس گھر میں پیدا ہوئے باپ مشرک، بلکہ ایک بت کدے کا مالک، بے شمار بتوں کا تجارت کرنے والا، جس معاشرے کے اندر وہ سارا معاشرہ بتوں کی پوجا کرنے والا، جس بادشاہ کا دور وہ خود خدائی کا دعوے دار نمرود،
اب گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، والدین بھی چھوڑنے پڑے، علاقہ بھی چھوڑنا پڑا، کون سی آزمائش ہے۔ اور پھر آخر میں جا کے جب بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا تو اس پر بھی اللہ نے آزما لیا۔ 96 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کم و بیش 12-13 سال کی عمر کے تھے۔ 3 دن مسلسل خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ لہذا بیٹے سے کہا کہ بیٹا خواب دیکھا ہے۔ میں کلاس میں ایک دفعہ کہا، میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ اگر آج کل کے بچے ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ آج کل کے بچے ہوتے تو کہتے ابو ہم نے آپ سے پہلے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ کہ ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، جو آپ نے خواب دیکھا ہے، کر گزریے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر وہ ایسی آزمائش تھی کہ چشم فلک نے ایسی آزمائش نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کو جو اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو زمین پر لٹا کے اس کے گلے کے اوپر چھری چلا رہا۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا رہا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اللہ بہرحال اسے آزمائے گی۔ قرآن میں بیان کیا گیا، آگے آ جائے گا، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ آگے ملت ابراہیمی کی وضاحت کر دی گئی۔ آخری رکوع ہے اس پارے کا کہ یہ نیک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یہ سارے کے سارے لوگ۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اپنے ان نیک لوگوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے فخر نہ کرو۔ اگر فخر کے قابل کوئی چیز ہے وہ صرف خاندانی نسبت نہیں، ان پر ایمان لاؤ اور جو ان کا طرز عمل تھا وہ اختیار کرو، پھر اللہ کے ہاں تمہاری کوئی عزت اور وقار ہوگا۔ ورنہ تو ابو لہب کی کیا نسبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ؟ سکا چچا ہے کہ نہیں ہے؟ خاندان کا فرد ہے کہ نہیں ہے؟ زبان بھی ایک، ہمسایہ بھی ایک، علاقہ بھی ایک۔ ایمان کی نسبت نہیں ہے تو کوئی نسبت قائم ہونے والی نہیں، کوئی نسبت کام آنے والی نہیں۔ صرف اپنی کہ میرا باپ یہ تھا، میرا باپ، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ نیک لوگ ایک امت تھے، وہ گزر گئے، انہوں نے جو کیا ان کے ساتھ، تم جو کر رہے ہو تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا پڑے گا اور اسے فیس کرنا پڑے گا۔ پارہ نمبر 2 ہم نے چونکہ سوا پارہ کا مطالعہ کرنا ہے، ایک پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہمارا، دوسرے پارے کے 3-4 رکوع ہیں، اس کا بھی مطالعہ مکمل کریں گے، کیونکہ قاری صاحب کا جو نصاب ہوگا روزانہ کا وہ سوا پارہ کا ہوگا۔ دوسرا پارہ اسے ہم سیقول کہتے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کے اندر، یا یوں کہہ لیجیے سورت کے حساب سے 17واں رکوع ہے، اس پارے کا پہلا رکوع ہے، اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابتدائی طور پر تقریباً 16-17 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، اس لیے کہ وہی قبلہ تھا۔ جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کا طرز عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو خانہ کعبہ کی جنوبی سمت میں کھڑے ہو جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو استقبال قبلتین ہو جاتا، خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور آگے شمال میں بیت المقدس بھی سامنے ہے۔ لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب یہ ممکن نہ رہا، اب مدینہ سے آگے ہے بیت المقدس شمال کی طرف، اور مدینہ سے جنوب کی طرف ہے خانہ کعبہ۔ تو اب وہاں جا کر پھر یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف حکم ہے، تو 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر نمازیں پڑھی۔ لیکن آپ چاہتے تھے
کہ اللہ میرے لیے بھی وہی قبلہ مقرر کر دے جو ابراہیم کا قبلہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہی تھا۔ صرف بنی اسرائیل کے انبیاء اور ان کے لیے جو ہے وہ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا گیا تھا عارضی طور پر، ورنہ پہلے بھی اور بعد میں بھی اصل قبلہ یہی ہے۔ تو اس پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیا، اور جو لوگ بھی حج یا عمرے پر جاتے ہیں، مدینے کے اندر ایک مسجد ہے، اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ ظہر کے وقت حالت نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور پھر اسی حالت میں آپ نے اپنا رخ بدلا، اور اسی حالت میں نمازیوں نے اپنا رخ بدلا کہ نماز کا ایک حصہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا گیا، اور دوسرا حصہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کیا گیا۔ اس لیے اسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا۔ یہودیوں کو یہ بڑا گراں گزرا، پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ محمد بھی اسی قبلہ کو فالو کر رہے ہیں جو ہمارا ہے، لیکن جب اب چینج کر دیا گیا تو اب ان کو یہ بڑا گراں گزرا۔ اب انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پھر وہ لوگ جو پہلے فوت ہو گئے ان کا کیا ہوا، ان کی عبادات کا کیا ہوا؟ تو ان کو جواب یہ ہے کہ وہ پہلے اللہ نے حکم دیا تھا، اور اسلام اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے، نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو نبی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے تھے اور اہل ایمان نبی کا اتباع کر رہے تھے۔ اب اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو کہ آپ کے لیے میں نے یہ قبلہ مقرر کر دیا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے نا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کون تھے؟ اسماعیل، اور آپ اسماعیل کی نسل میں سے ہیں۔ تو آپ کی خواہش تھی کہ اللہ اس کو دوبارہ قبلہ بحال کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا، یہ اللہ کا اختیار تھا۔ تو دین کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے احکامات کا نام ہے، اللہ کے رسول کی سنت اور طریقے کا نام ہے۔ تو اللہ نے جو حکم دیا اس پر نبی نے خود بھی عمل کیا اور اپنے فالوورز کو بھی عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور پھر اگلا رکوع جو ہے اس کے اندر ایک نیک اور صالح جماعت کو کیسے تیار کیا جاتا ہے، معاشرے میں سے اچھے افراد کیسے، کہتے ہیں نا کریکٹر بلڈنگ، افراد کو کیسے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ان کے ایمان، ان کے عقائد، ان کے اعمال اور ان کے اندر جو بھی خامیاں ہیں اس کی اصلاح کر کے ایک ایسا صالح معاشرہ تیار کر دیا کہ جس نے ہر طرح کی گمراہی میں مبتلا جو لوگ تھے ان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا، اس معاشرے میں انقلاب برپا کر دیا، اس ایریا میں انقلاب برپا کر دیا کہ جہاں 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے تھے، جہاں قتل و غارت اور لوٹ مار ان کا پیشہ تھا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد تیار کیے۔ تو جب تک افراد تیار نہ ہو قوم تیار نہیں ہوتی۔ افراد کی کردار سازی کو فوکس کرنا چاہیے، اور اس میں اساتذہ اور علماء کا کردار بڑا بنیادی ہے، بڑا بنیادی۔ اساتذہ اور علماء یہ دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ نوجوانوں کی کردار سازی کریں، ان کی تعمیر شخصیت کے اوپر توجہ دیں، اور ان کو اچھے اخلاق، اچھے کردار کے بارے میں جہاں پروفیشنل سبجیکٹس پڑھاتے ہیں وہاں ان کے بارے میں بھی انہیں گائیڈ کرتے رہیں۔ اور رکوع نمبر 19 جو ہے اس میں پھر بتایا گیا کہ راہ حق میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ ان قربانیوں میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے قتل کروا لو یا شہید کروا لو تو وہ بھی
شہادت کا سب سے اونچا مقام ہے، اور اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو مردہ نہیں کہتا، شہید کہتا ہے، زندہ کہتا ہے، اور اس کی زندگی ایسی کہ جس کا تم یہاں اس دنیا میں رہ کر شعور اور ادراک نہیں کر سکتے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جان سکتے کہ اس کی زندگی کیسی ہے۔ اور اس کا رکوع نمبر 20 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں ہیں جو بیان کی گئی، اور ان کے ذریعے سے غور و فکر کر کے ایمان لانے کی دعوت ہے۔ قرآن مجید اندھے بہرے فالورز نہیں چاہتا، قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے بھری پڑی ہے، ان پر غور و فکر کرو، کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی ہے۔ جب اس پر غور و فکر کرو گے، کسی بھی نشانی پر غور و فکر کریں تو اس نشانی والا یاد آتا ہے۔ اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جیسے آپ میں سے کسی کے پاس کسی دوست کی کوئی نشانی ہو، آپ جب بھی اسے دیکھیں گے وہ نشانی والا یاد آئے گا، یہ میرے فلاں دوست کی نشانی، سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، ستارے اللہ کی نشانی، کائنات بھری پڑی ہے، ہر چیز اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے۔ تو ان پر غور و فکر کرو اور اپنے خالق اور مالک کی معرفت حاصل کرو اور اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ ایمان کی اصل اساس ہے، اور اسے شعوری ایمان کہا جاتا ہے، شعوری ایمان۔ اور آخری جو رکوع ہے آج کے نصاب کا، 21 رکوع یہاں پورے ہو رہے ہیں اور 125 پارہ پورا ہو رہا ہے۔ اس میں پھر عوام اور علماء سوء، ان کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی پیروی یہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی معیار نہیں۔ عرب بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا، بھی تمہارے باپ دادا کا دین ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا، جو اللہ کا حکم، جو نبی کا طریقہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ملے، جو شریعت ہمیں ملی، اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ دین ہے۔ دین تمہاری خواہشات کا نام نہیں، دین تمہارے باپ دادا کی مرضی کا نام نہیں، اور دین کسی نئی باتیں جو دین کے اندر پیدا کر لی جاتی ہیں ان کے پیچھے پڑنے کا نام نہیں۔ دین کے لیے معیار کیا ہے؟ کتاب و سنت، کتاب و سنت۔ اور ایسے حالات میں بھی علماء سوء جو کہ لوگوں کو چند مفادات کی خاطر گمراہ کرتے ہیں، غلط فتوے دیتے ہیں اور مفادات حاصل کرتے ہیں، ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان نکات کو جو بھی آج میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔